مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے، لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا۔ پہلے تو یہودی خوش تھے، انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں، جب ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہی از فالوئنگ اس، تو ہمارے پیروکار ہو گئے، تو جھگڑا کائے کا ہے۔ لیکن اب جب آ گیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجئے، اب پیٹھ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف، تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے، ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بالکل شریعت آ رہی ہے، نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا، پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے؟ 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا، تو 16 مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئی، اور اگر وہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئی۔ قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، ان کا قبلہ ہی معین نہیں ہے۔ 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اب ادھر رخ کر لیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمانوں میں بھی ایسے سادہ لوگ، سادہ مزاج لوگ تھے، وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے، لہذا ایک خلش، ایک بے چینی، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وحی سنائی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دو، چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں، وہاں مدینے میں ایک مسجد ہے، مسجد القبلتین، حضور ایک خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت وہاں آ گیا، وہاں کوئی دعوت طعام تھی، ظہر کا وقت آ گیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اسی دوران میں، نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی، حضور نے وہی قبلہ بدلا اپنا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب حکم الہی آنے کے بعد تو تاخیر 1 منٹ کی بھی جائز نہیں، تو فوراً آپ نے رخ بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی رخ بدل لیا۔ اس لیے اس مسجد میں 2 طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں، ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف، اور ایک محراب ہے مکے کی طرف جنوب کی جانب، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے، وَأَيْنَمَا تَكُونُوا فَوَجُّ، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا، دل میں کچھ دغدغہ رہا، کچھ پریشانی رہی، خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے، تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہماری نمازیں 16 مہینے کی ضائع ہو گئی، غلط قبلے کی طرف پڑھی گئی۔ اسی لیے اسی مقام پر کہا گیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں اس وسوسے کو قریب نہ آنے دو، نماز تو عین ایمان ہے، نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں، اس وقت حکم وہ تھا، اس پر عمل کرنا تقاضا تھا دین کا، اب حکم یہ ہے، اب اس پر عمل کرنا تقاضا ہے دین کا، نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے۔ تم کسی سمت سے نہ بندھ جاؤ، تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو۔ نماز کی اصل روح، دین کی اصل روح تو کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کا یقین، رسول کی اطاعت، رسول کا فرمان۔ پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنی آبائی، اس لیے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھیے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی، قومی شعائر میں سے، اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گزرا۔ لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھ چونکہ پورے بدھے ہوئے تھے تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قبول کیا۔ اور اب ان لوگوں کے لیے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت اونچا تھا، اب اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے، تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا، اور تمام صحابہ جو ہیں دونوں امتحانوں میں ثابت قدم اور کامیاب ہوئے۔ اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لیے اب دیکھیے عجیب ہے یہ بات، یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے، جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے اعمال ہیں ان کی روح کی بجائے ساری نگاہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ معاملہ بہت کٹھن تھا۔ یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علم میں ہوگا پورے 2 رکوع